السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 6۔ مدد کے لیے کس کو پکارنی چاہیے؟ کیا ہم جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، تو کیا ہم بزرگوں، اولیاؤں، پیروں کو، اللہ کے نیک بندوں کو پکار سکتے ہیں؟ جیسا کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو مدد کے لیے کہتے ہیں یا علی المدد، یا عبد القادر جیلانی المدد۔ اس طرح سے کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اولیاؤں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، جو مقام مرتبے بہت اونچے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اولیاؤں کو، بزرگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو کیا مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکار سکتے ہیں۔ تو جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا خواجہ صاحب کو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، علماء تھے، جن کا نام بہت مشہور ہے دنیا میں، اولیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مدد کے لیے ان کو پکارنا، پریشانی کے بعد ان کو یاد کرنا، پکارنا کہ آپ ہماری مدد کر دیں، یا فلاں المدد، تو یہ شرک ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے، ان سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اس کا وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس مت آپ لوگ تو پھر بیوی سے ناشتہ مانگتے ہیں، بیوی سے کھانا مانگتے ہیں، یہ بھی تو مدد ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ گویا کہ ہر بندہ گھر کے اندر شرک کر رہا ہے۔ بیوی شوہر سے پیسہ مانگ رہی ہے، بیوی شرک کر رہی ہے۔ ہر انسان اس سے مدد مانگتا ہے، پیسے کی مدد ہو، کسی اور چیز کی مدد، تو شرک ہے۔ تو پھر ہر چیز شرک ہو گیا تب، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ بتائیے کتنی مطلب عجیب بات ہے کہ اس طرح سے مثال دے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر بیوی سے ناشتہ مانگنا، شوہر سے پیسہ مانگنا، کسی کا ہیلپ مدد کرنا، اگر یہ شرک ہو جائے، تو پھر سب سے بڑے بزرگ ولی تو یہ گاڑی ہو جائیں گی ہماری، یہ گاڑی، یہ بس، یہ ٹرین، یہ ایروپلین، کیونکہ یہ تو ہمیں بہت کام آتے ہیں ہمارے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، یہ بزرگ ہو گئے پھر، تو پھر ان کو بھی پکاریے۔ اگر جس چیز سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے یا آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس طرح سے وہ بزرگ ولی اگر ہو گئے اور مدد کے لیے اگر ان کو پکارا جا رہا ہے، تو پھر ایروپلین کو، فلائٹ کو بھی آپ مدد کے لیے پکاریے، گاڑیوں کو مدد کے لیے پکاریے، چاقو کو بھی مدد کے لیے پکاریے، کیونکہ چاقو سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، چاقو سے آپ فروٹس کاٹتے ہیں، آپ کی مدد کر رہا چاقو۔ آپ کو بھی مدد کے لیے پکاریے آپ، کیوں؟ آگ کے ذریعے آپ کھانا بناتے ہیں، گیس پر ہو یا چولہے پر ہو، تو اس کا مطلب وہ بھی مددگار ہو گیا۔ آگ بھی، ہر چیز، حتیٰ کہ چپل کو بھی آپ کو مدد کے لیے پکارنا پڑے گا۔ چپل پہن کے آپ چلتے ہیں، کتنا کام آتا ہے آپ کو چپل۔ پانی، جو اگر ایک دن نہ پیے تو انسان پیاس سے پریشان ہو جاتا ہے، پانی پیتے پیاس بجھتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کا مطلب پانی کو بھی پکاریے مدد کے لیے کہ اے پانی المدد، کیونکہ پانی بھی مفید ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیے اللہ نے یہ نظام سسٹم بنایا ہے، چیزوں کے اندر اللہ نے فائدہ نقصان رکھا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، چاقو کا کام ہے کاٹنا، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، یہ تاثیر اللہ نے چیزوں کے اندر رکھی ہے۔ اور انسانوں کی جہاں بات ہے، بیوی یا شوہر کی، اولاد کی، تو اسلام نے تو کہا ہے کہ دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ہیلپ کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ناشتہ مانگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بیگمات اور بیویوں سے ناشتہ کھانا مانگتے تھے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اس کا مطلب بیوی سے ناشتہ مانگنا یا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دوسروں کی مدد کرتے تھے جب تک زندہ تھے، بحیات تھے، اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ کسی انسان سے مدد کا مطالبہ ایسی چیز کے بارے میں کیا جائے جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اختیار میں، اس کے بس میں نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ مثلا کسی سے آپ مانگے کہ اس کو اولاد دے دو، شادی کی اولاد نہیں ہو رہی، اب بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان کو کہیں کہ اب اگر زندہ ہے تب بھی کیا مجھے اولاد دے دیجیے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اولاد دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ بیمار پڑے، شفا یابی کے لیے کسی انسان سے امید لگا کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے، آپ کو شفا دے گا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ شفا یابی دینا اللہ نے یہ طاقت انسانوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، اس چیز کا اس سے مطالبہ کرنا یہ شرک ہے، اس کی طاقت کے باہر
طاقت سے ایکسٹرا اس چیز کا مطالبہ کر لینا شفا یابی کی ہو یا اور بھی جو چیز ہے وہ شرک ہے. زندہ انسان ہوتا ہے آپ کی مدد کر سکتا ہے, 2 پیسے آپ کو دے سکتا ہے, آپ کو کھانا کھلا سکتا ہے, گاڑی سے کہیں پہنچا سکتا ہے, یہ جائز ہے اس سے ہیلپ لینا. لیکن وہی انسان اگر وفات پا جائے, انتقال کر جائے, تو اب اس سے وفات پانے والے لوگوں سے آپ ذرہ برابر کی بھی مدد نہیں مانگ سکتے. اگر آپ مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان زندہ تو آپ کو پانی پلا سکتا ہے, آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے پیسے سے, جان سے, مال سے, لیکن جب انسان کا انتقال ہو گیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اچھا سے اچھا مسلمان ہو یا بڑے سے بڑے بزرگ ولی ہوں, وفات پانے کے بعد وہ آپ کو ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتے. انتقال کر جانے کے بعد انسان کا کنیکشن دنیا سے کٹ جاتا ہے, ان کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اب ان سے مطالبہ کریں اور مدد مانگے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے, بلکہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے کہ وفات کے بعد کسی بزرگ ہو, ولی ہو, پیر ہو, نبی ہو, رسول ہو, ان کو مدد کے لیے پکارا جائے, یہ شرک اکبر ہے. ان کے اندر وفات پانے کو ان کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں رہتی, وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پلا سکتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر نہ جائیں گے خالی, جو قوالی کا تھی یہ سراسر غلط ہے, یہ شرک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے. اگر زندہ ہوتے, سامنے ہوتے تو کچھ ہمیں دے سکتے تھے جو ان کے پاس میں ہوتا, طاقت میں ہوتا. وفات کے بعد اب کچھ بھی نہیں دے سکتے وہ ہمیں, جو تعلیمات سکھا کر کے اس پر عمل کریں. تو اب وفات پانے کے بعد اگر کوئی انسان کسی کو پکارتا ہے مدد کے لیے, چاہے چھوٹی چیز کے لیے بھی, تو یہ شرک ہے. اولیاءوں کے اندر, ولیوں کے اندر اللہ نے کوئی پاور نہیں رکھی کہ نفع نقصان کے مالک ہو, وفات پا جانے کو آپ کی مدد کرے. کوئی پاور اللہ نے نہیں رکھے. کیا دلیل ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 188 دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہیے, کیا کہیے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, اے نبی کہیے کہ میں اپنے نفس کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہوں, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیوں کو جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, میں تو بس ڈرانے کے لیے آیا ہوں, خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. سورہ اعراف آیت نمبر 188 یاد رکھیے, بہت بڑی دلیل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے, تو پھر ان کے بعد آنے والے کوئی بھی بزرگ ہوں, ولی ہوں, کسی بھی ملک کے ہوں, وہ آپ کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اسی لیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کیا گیا, دیکھیے لوگ اس سے گمراہ غلو کرتے ہیں, اولیاءوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے غلو کیا, کہا کہ آپ تو ہمیں رزق دے سکتے ہیں, آپ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. لوگوں نے غلو کیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ نہیں, ایسا مت کرو, غلط ہے یہ. انا عبد مثلکم, میں بندہ ہوں, میں تمہاری طرح انسان ہوں, میں بھی کھاتا پیتا ہوں اسی طرح جیسا تم کھاتے پیتے ہو. اگر میں گناہ کروں یا نافرمانی مجھ سے ہو جائے تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھایا, سمجھانے کے بعد لوگ باز نہیں آئے اور غلو کرتے رہے کہ نہیں آپ ہمیں رزق دے سکتے ہیں, آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں, آپ نفع نقصان کے مالک ہیں. سمجھانے کے باوجود لوگ نہیں سمجھے تو کیا ہوا معلوم ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جلا دیا, جلا کر کے مار ڈالا. اللہ اکبر. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2854 اور پھر حدیث نمبر صحیح بخاری کے اندر 6524. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ 2 جگہ بیان ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جلا کر کے مار ڈالا. سبحان اللہ. تو آج لوگ کیسے یا علی المدد, یا غوث پاک المدد, یا فلاں غریب نواز سب المدد کہہ کے پکارتے ہیں. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بزرگ یا اولیاء اگر زندہ ہوتے, سامنے ہوتے, تو ان لوگوں کو مار کر کے دوڑاتے. پتہ چلا کہ یہ لوگ حقیقت میں ولیوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں, ولیوں کے طریقے پر نہیں چل رہے. نام ولی کا لے رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں, نام ولی کا لے رہے ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہمیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اقرار کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تجھ ہی کو پکارتے ہیں, تجھ ہی سے بس. تو یہ اقرار سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں کرتے ہیں.
اس کے باوجود بھی ہم لوگ شرک کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ شرک ہے غیر اللہ کو پکارنا. اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو پکارے تو یہ آپ شرک اکبر کر رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعلیم دیتے ہوئے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو، مدد چاہو تو کس سے؟ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. تو آج جو لوگ بیوقوف بناتے ہیں، بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کو پکارتے ہو، ولیوں کو پکار لو، ولیوں سے بھی دعا کرو. اگر یہ کام صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے ہوتے کہ ٹھیک ہے اللہ سے طلب کرو، مجھ سے بھی مدد طلب کر لیا کرو، مجھے بھی پکار لیا کرو. نہیں، نبی نے کہا فاستعن باللہ، صرف اللہ سے مدد طلب کرو. پھر آپ نے آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. عقیدہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد کو، اپنے صحابی کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا عقیدہ سکھا رہے ہیں. کہا کہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں اگر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہے تو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے. اللہ اکبر. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ اکبر. پوری دنیا مل جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. رفعت الاقلام وجفت الصحف. سبحان اللہ. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2516، 2516 ترمذی کے اندر. یہ حدیث یاد رکھیے، بہت اہم حدیث ہے یہ عقیدے کے لیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا ہے کہ اللہ سے ہی مدد طلب کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو. پوری دنیا مل کر کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 106 106 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو مت پکاریے جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے. یہ کھلا ہوا شرک ہے کہ انسان غیر اللہ کو کسی اور کو پکارے. مدد کے لیے صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا، کسی اور کو بھی نہیں پکارا جائے گا. یہ کھلا ہوا شرک ہے. لوگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اولیاءوں کو، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو سراسر غلط ہے. کبھی ان بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنا. حتیٰ کہ جو لوگ ان کو پکارتے ہیں اولیاء کو، ان سے پوچھئے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے، نہیں بتا پائیں گے. کہاں پیدا ہوئے نہیں بتا سکتے. کب پیدا ہوئے نہیں بتا سکتے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے، پوچھئے ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں کے رہنے والے، کس ملک کے تھے، نہیں پتا. تو ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کب پیدا ہوئے، کہاں کے رہنے والے تھے، کون تھے، کس صدی کے تھے، کچھ نہیں پتا. لیکن مدد کے لیے ان کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مدد کے لیے ان کو یاد کر رہے ہیں. حالانکہ صحیح نہیں ہے. خود ان بزرگوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی ہے. وہ بزرگ اس بات سے بری ہیں، اس گناہ سے بری ہیں. لوگ گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں نے نسبتیں کر دی ان کی جھوٹی جھوٹی واقعات کس سے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ کل کے درس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں کے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے اور لوگ شرک سے بچ سکیں. آج کے اتنا کافی ہے. یاد رکھیں مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا. یہی عقیدہ قرآن میں ہے، یہی حدیث میں، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی اولیاؤں، بزرگوں، پیروں، فقیروں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی ہمیشہ اللہ ہی سے دعا کرتے اور مدد کے لیے اللہ ہی کو پکارتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے. ایوب علیہ السلام بھی بیمار پڑے تو اللہ ہی کو پکارے. اور پیغمبر رسولوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ ہی کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. لیکن کبھی بھی غیر اللہ کو نہ پکارا. کبھی بھی بزرگ غیر اللہ کو پکار بھی نہیں سکتے. اب کبھی بھی غیر اللہ اس بات پر راضی، کبھی بھی اولیاء اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ کوئی اولیاء کو پکارے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو، دماغ کو کھول دے، سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ہر طرح کے شرک سے بچ سکیں اور توحید پر قائم رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.